اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تفسیر قرآن میں آپ حضرات کی شرکت قابل ستائش ہے۔ اللہ رب العزت درس قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب تک سورۃ البقرہ کی 19 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ 20ویں آیت اور اس کے بعد کی آیتیں آج انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی اور اس کی تفسیر فقیر قادری اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو توفیق بخشے آپ حضرات کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرمایا، للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، اب خلیفہ، قالو خلیفہ نائب، قالو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا زمین میں، من یفسد اس کو جو فساد پیدا کرے برپا کرے، فیہا زمین کے اندر، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے، خون بہائے، ونحن نسبح اس حال میں کہ ہم، ہم نسبح بحمدک ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تجھے تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، قال اللہ عز و جل نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد ترجمہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے فرشتے بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا رب عز و جل نے، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت کریمہ میں غور کریں، وَإِذْ، یہ اس میں جو حرف اذ ہے، اس بات کا مقتضی ہے کہ اذ کو صیغہ امر محذوف مانا جائے۔ اسی وجہ سے اذ قالا کا ترجمہ اس طرح ہوا کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر اذ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، جس سے پہلے ایک فعل امر جس کا عامل مقدر ہے، اذکر، اس سے پہلے فعل امر اذکر جو اذ میں عمل کرتا ہے یہ مقدر ہے، اور یہ خطاب کس کو ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یاد کرو کس کو؟ یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے حبیب محمد عربی روحی فدا ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ یہاں سے ایک لطیف نقطہ سمجھ میں آیا، جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بحثیں کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کا تذکرہ تو اس وقت سے ہے جب آدم بھی نہ تھے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہیں
وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سیدی شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ اپنے فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع توست۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام موجودات کی اصل بن کر تشریف لائے ہیں، اور جو کچھ موجود ہوا وہ سب آپ کے فضل اور آپ کے صدقے میں بنا ہے، آپ کی برکتوں کے صدقے میں بنا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ یہ غور کریں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو معاملہ ہے وہ دنیا نہ بنی تھی، دنیا میں آدم نہ آئے تھے اس سے پہلے، یہاں تک کہ حضرت آدم کو جنت میں نہ رکھا تھا اس سے پہلے۔ ابھی آدم جو ہے کو بنانا رب چاہے، جب رب نے حضرت آدم کی تخلیق، حضرت آدم کو تخلیق کرنا چاہا، حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا، تو اس وقت فرشتوں سے رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف، اس واقعے کو رب تبارک و تعالی اس مرحلے کو یاد کرنے کی بات، یاد کرنے کو کہہ رہا ہے کہ محبوب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یاد کرو کہ جب ہم ایک شخص جو ہے مکہ شریف میں ہو اور وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے اور آپ کے درمیان آ کر کہے یاد کرو جب مکہ میں ایسا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی میں کیا یاد کروں، میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ کسی واقعے کو یاد کرنے کے بارے میں اس سے کہا جاتا ہے جس نے اس واقعے کو دیکھا ہو، جانا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اذ قال ربکا کا یہ معنی اے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مخاطب کو جس سے بات کی جاتی ہے اس کو وہی چیز یاد دلائی جاتی ہے جو پہلے سے اس کے علم میں ہو، تو اسے بتا دی گئی، یا تو اسے بتا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے تمام مراحل، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے، پیدا کرنے کے، بنانے کے تمام مراحل، اور فرشتوں کی نیاز مندی اور فرشتوں نے جو گزارش کی، پھر ان کا جو امتحان و آزمائش ہوئی، وہ سارے مناظر سب کے سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے دکھا دیا تھا۔ جبھی تو فرما رہا ہے کہ اے محبوب ذرا اس واقعے کو تو یاد کرو۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کہتا، فرماتا ہے رب کہ محبوب یاد کرو اس واقعے کو۔ تو محبوب کب؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس سے کہا جاتا ہے جو پہلے ہی سے واقعے کو دیکھا ہو، اس واقعے کے وقت موجود ہو۔ یاد کرو جب ہم ایسا کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت اس کام کے وقت موجود رہا ہو۔ تو نور مصطفیٰ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو وہ ہیں تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتے یہ ملائکہ، لفظ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ملک کی جمع ہے، جس کے معنی ہے فرشتے کے، اور ملک یہ مشتق ہے الوکہ سے، جس کے معنی ہوتا ہے پیغام رسانی کے، اور الوکہ سے معلق بنا، پھر خلاف قیاس قلب کر کے ملائک ہوا۔ اس کے بعد یسألو کے قاعدے سے حمزہ کو تخفیفاً گرا دیا گیا، ملک ہو گیا۔ اسی لیے جب اس کی جمع لائی جاتی ہے تو ملائکہ ہوتی ہے، جس میں حمزہ جو حذف ہو گیا تھا واپس آ جاتا ہے۔ چونکہ فرشتے اللہ عز و جل اور اس کے پیغمبروں کے مابین پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، اس لیے انہیں ملک اور ملائکہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور مختلف شکل، نوری جسم بھی رکھتے ہیں، نوری علوم بھی رکھتے ہیں، مختلف شکل بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں،
بہت طاقتور ہوتے ہیں، مختلف کاموں پر مامور ہیں، کچھ معرفت الہی میں ڈوبے رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں، کچھ عالم کا نظام چلانے پر۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورتاً یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یاد رہے کہ مشورہ وہ لیتا ہے جس کے اندر فیصلے کی قوت بہت مضبوط نہیں ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلوں پر یا اپنی رائے پر کچھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کے شان سے بعید ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے کسی بھی امر میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کرے، اور جو چاہا اس نے کیا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مشوروں میں، مگر فرشتوں کو عظمت و شرف بخشنے کے لیے ہے نا، فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، اور اس میں بندوں کو یہ تعلیم ہے کہ جب بھی اپنا کام کریں تو مشورہ لیا کریں، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ مشورے سے پاک ہے۔ اور مزید اگر اس پر تفصیلاً جانکاری ملائکہ کے تعلق سے اور ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے عقائد کے معاملے میں آپ سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ جاننا ضرور چاہیے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ فرشتوں کی بھی توہین کفر ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ تو مزید تفصیل کے لیے آپ ہمارے ضیاء اسلام نیٹ ورک کو سرچ کریں، اور وہاں جا کر عقائد باری تعالیٰ پر ہم نے اپنے درس کو اپلوڈ کیا ہے، اور وہاں پر ملائکہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، انبیاء کرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا، اور تمام فرشتوں پر انہیں جو ہے فضیلت دی، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے جو تمام اولاد آدم کو شامل ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو کسی کا نائب ہو، جو کسی کا نائب ہو۔ لہذا خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ عز و جل کی شریعت کی حکومت کو قائم کرے، یعنی انسان کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ زمین پر اللہ عز و جل کی خلافت قائم کرنے کے لیے ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو احکام اور اوامر کے اجرا اور تمام تصرفات میں اپنے منیب یعنی اصل کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اگرچہ آپ کے علاوہ دیگر تمام انبیاء کرام بھی اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں بھی فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں۔ یہاں فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر جو دی گئی اس لیے دی گئی کہ ان کے خلیفہ اور نائب بنائے جانے کی حکمت فرشتے دریافت کر کے معلوم کر سکیں۔ یہ اس اعتبار سے مشورہ تھا کہ جب ان سے اللہ ذکر کرے گا تو حکمت اس کی دریافت کر کے وہ معلوم کر لیں گے، اور ان پر نائب اور خلیفہ الہی کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے گی کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ اور نائب کا منصب عطا ہوا، اور آسمان والوں کو ان کی ولایت کی بشارت دی گئی۔ اس پر جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس کی حکمت ہم نے بتا دی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کیوں کہا، تاکہ وہ جو ہے اس کی حکمت کو معلوم کر لیں۔
پیدائش میں کیا حکمت ہے، خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ تو فرشتوں نے اعتراضاً نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اعتراضاً عرض کیا، نہیں، خلیفہ بنانے کی حکمت جاننے کے لیے انہوں نے ایک قیاس کیا جناتوں پر۔ کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں کیا ایسے کو اپنا نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پھر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا کہ تو زمین میں ایسا اپنا نائب بنائے گا جو فساد برپا کرے، خون ریزیاں برپا کرے؟ یاد رہے کہ ملائکہ نے ظن و تخمین سے فساد پھیلانے اور خون ریزی کا حکم نہیں لگایا تھا، کیونکہ یہ بات عصمت ملائکہ کے خلاف ہے۔ فرشتوں کا یہ حکم لگانا قیاس کے سبب تھا، اور قیاس میں اگر خطا ہو تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ قیاس میں اگر خطا ہو تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور یہ بھی اب بات آ گئی تو ہم ذکر کر دیں کہ ایک لمبا ہنگامہ چل رہا تھا، اور شیعیت اور رافضیت کی فکر ہمارے سنیوں میں تیزی سے پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ اب آج خود ہی دیکھ لیں کہ کتنے سنی ہیں جنہوں نے رافضیوں کے پڑھے ہوئے اشعار، ان کے لکھے ہوئے اشعار حضرت سیدنا علی مرتضی اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، مغارب حلال المشکلات والنوائب، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو شیعہ رافضیوں نے پڑھے اور لکھے، آج ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں بھیجی گئیں۔ بہت سارے سنیوں نے اسے پڑھا بھی، اور بہت سارے سنیوں نے اسے اسٹیٹس پہ لگایا، واٹس ایپ پہ شیئر کیا ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جسے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسلسل ہمیں خلفائے اربعہ کی عظمتوں کا ذکر کرتا رہنا چاہیے۔ جب ہم کسی ایک ذات پر زیادہ توجہ دیں گے، جبکہ افضلیت اور مقام و مرتبے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کا مقام جو ہے مطلق افضلیت کے اعتبار سے حضرت علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کے ہے، تو چونکہ یہاں پر ہمارے سنیوں کے درمیان شیعہ روافض اپنے فکر کو بڑی تیزی سے حب علی کے نام پر داخل کر دیتے ہیں، تو یہاں بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اس گناہ اور خطا ہونا انبیاء کرام اور فرشتے اس سے معصوم ہیں۔ نوع بشر میں انبیاء کے علاوہ اور رسولان اعظام کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، ان سے غلطی ہونے کا صدور محال ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، ان سے خطا ان کا خطا وار ہونا، ان سے خطا اور لغزش کا پایا جانا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خطا جسے اہل شرع استعمال کرتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، جسے خطائے اجتہادی کہتے ہیں، یہ خطائے اجتہادی چونکہ جرم نہیں، خطائے اجتہادی چونکہ گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ انبیاء کرام سے بھی ممکن بلکہ واقع ہے، ملائکہ سے ممکن بلکہ واقع ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے اجتہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جگر گوش رسول زہرہ بطول سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے باغ فتق کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا، تو اس موقع پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وراثت میں حق کے تعلق سے مطالبہ کیا، تو یہ تو ہے کہ انہوں نے وراثت میں کہ باپ کی جائیداد میں حق ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے بیٹی کی، اس لیے انہوں نے مانگ لیا۔ حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم درہم و دنانیر کے وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث ملی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔
اب چونکہ یہاں پر